ابھی اعلان کر رہے تھے شمشاد صاحب کہ جھولے کی زیارت ہوگی. آج باب العلم میں بھی اور جگہوں پر بھی ایک تعداد ان لوگوں کی ضرور آتی ہے جو بے اولاد ہیں، اور جب حضرت علی اصغر کا جھولا دیکھتے ہیں تو زیارت شبیہ ہے گہوارہ علی اصغر، شبیہ ہے مہد علی اصغر. تو دور سے ہی چاہے ہاتھ لگانے کا اگر موقع نہ بھی ملے تو دور سے ہی دیکھ کر وہ نظر مانتے ہیں. باب الحوائج ہیں علی اصغر. ان کا واسطہ دے کے جب اللہ سے آپ بات کریں گے نا تو یقین جانیے کہ اللہ سنتا ہے، جلدی دعا قبول ہوتی ہے. وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کے بچے نہیں ہیں، وہ بھی مجلس میں آئے ہیں. جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی مجلس میں آئے ہیں. جو اپنے بچوں کے لیے بچے چاہتے ہیں، یعنی پوتا چاہتے ہیں، پوتی چاہتے ہیں، نواسا نواسی چاہتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آج کی مجلس میں دعائیں تو آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہوں گی، اور ویسے بھی ہم یہاں صرف مانگنے ہی نہیں آئے، خود مولا کی توجہ ہم پر ہو جائے یہ بھی تو بہت بڑی حاجت ہے کہ کسی طرح مولا کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. اور یقین جانیے آپ عام کسی بزرگ کے بچوں کی تعریف کریں، یعنی آپ آزمائیے گا نا، آپ کسی بزرگ کے سامنے ان کے پوتے کی تعریف کریں، آپ کسی کے سامنے ان کے بیٹے کی تعریف کریں تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پوتے کی تعریف کر رہا ہے، یہ میرے بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں. جب آپ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں نا تو سب سے زیادہ جسے راضی کرتے ہیں وہ نبی مکرم ہے، وہ سرکار دو جہاں ہیں، پھر جناب زہرا ہیں، پھر مولا علی ہیں. اور کتنے لوگوں کو ہم راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ اگر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ فرش اعظم معمولی جگہ نہیں ہے. مجلس میں جو خواتین بیٹھی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ذرا آج اپنی احتیاط میں اضافہ کیجیے گا. آج کی مجلسوں میں کیا معلوم جناب رباب بھی آ جائے. دیکھو فلاں جگہ کی مجلس میں میرے علی اصغر کو کیسے یاد کیا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. سلام ہو اس بی بی پر جس کے پاس دو ہی تو کمائیاں تھیں، ایک علی اصغر ایک سکینہ. ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی آغوش میں دے دیا. میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. جیسے مجاہد میدان میں اترتا ہے نا تو آستینوں کو لوٹ کر اترتا ہے. جناب علی اصغر کو ایسے ہی تیار کیا جناب رباب نے، اور بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے سوکھے ہونٹوں کی طرف دیکھا. اور عجب نہیں کہا ہو کہ جنت میں اگر دادی پوچھے تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں پیاسی تھی، مجھے پلانے کو ان کے پاس پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ. کیا جگر ہے جناب رباب کا، کیا حوصلہ ہے اس بی بی کا. ادھر علی اصغر علیہ السلام کو بابا کی گود میں دے دیا، ادھر سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ دیا. آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہیں روئے گا. جسے رونا نہ آ رہا ہو وہ مولا سے آنسو مانگے گا.
मौला अगर 6 मुहर्रम को भी ना रोया तो कब रोऊंगा। मौला मेरे बराबर वाला तो बहुत अच्छा रो रहा था, मुझसे आगे बैठे हुए की तो आवाज बुलंद हो रही थी, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। अज़ादारों, जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को बाहर लाना कितना मुश्किल था, कोई जनाबे ज़ैनब से पूछे। जब खैमे जल रहे थे ना, तो जनाबे ज़ैनब कुबरा इमाम सज्जाद को जलते हुए खैमे से बाहर लाई है। कितना मुश्किल था जनाबे ज़ैनब के लिए जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना। एक यजीदी लश्कर का सिपाही कहता है कि जब खैमे जल रहे थे तो मैंने दूर से देखा कि एक खातून है जो जलते हुए खैमे के अंदर जाना चाहती है और जलते हुए खैमे की चोप से टकराती है और फिर रास्ता बदल के दूसरी तरफ से जाती है, फिर खैमे की आग उसे रोक देती है। वो कहता है मैं ये समझा कि किसी ने खैमे लूटने वालों में से किसी ने इसके सर पे ज़रबत मारी है, जिसकी वजह से इसकी आंख का नूर चला गया है, इसे नजर नहीं आ रहा कि आगे आग जल रही है। तो कह रहा है कि कहता है कि मैं करीब आया और मैंने आके कहा कि तुम्हें नजर नहीं आता, ए खातून तुम्हें नजर नहीं आता, आगे आग जल रही है, तुम आग में जाना चाहती हो। तो वो बीबी मुड़कर देखती है और कहती है या शेख इन्ना लना फीहा अलीलुन, इस खैमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चलकर नहीं है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आवाजें बुलंद है, अल्लाह को अजर अता फरमाए, जो अपने पैरों से चलकर नहीं आ सकता। और वो बीबी जलते हुए खैमे में गई, अपनी पुष्ट पर अपना बीमार भतीजा उठाकर लाई। अब मैं रोने वालों से सवाल कर रहा हूं, कितना मुश्किल है जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना। उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना। अजरो कमल अल्लाह। जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को कैसे लाई? जनाबे रबाब को कब्र सकीना से उठाते थे, बीबी फिर चली जाती थी, फिर उठा के लाते थे, बीबी फिर चली जाती थी। जब इमाम सज्जाद ने फरमाया ना अम्मा महमिलें तैयार है, तो हुक्म इमाम पाकर कब्र तो छोड़ दी मगर मुड़ मुड़ कर सकीना को देखती रही। और जब महमिल में आके बैठी ना तो महमिल का पर्दा हल्का सा हटाकर कब्र को देखती रही। जनाबे ज़ैनब समझ गई कि किसी भी लम्हे भाभी इस दुनिया से चली जाएंगी। तो मेरी बीबी ने शाम के देहात की औरतें जो रुखसत करने आई हुई थी उन्हें आवाज देकर कहा, ऐ शाम की औरतों मुझ पे एक एहसान करोगी? तो शाम की औरतों ने आवाज देकर कहा बीबी हुक्म करेंगी। तो इशारा करके कहा हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, अल्लाह आपको शाम ले जाए जनाबे सकीना की ज़ियारत के लिए। अब जब आप जाए ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी मां से वादा किया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से गिरिया करना। जनाबे रबाब क्या जिगर है। इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। रबाब ने वफादारी का हक अदा कर दिया। मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त मुझसे कह रहे थे कि बनारस इंडिया में उनके इमाम बारगाह से हर साल आशूर के दिन ताबूत जुलजना जरी ताजिए का जुलूस निकल के बनारस की करबला में जाके खत्म होता है। कहने लगे कि जुलूस निकला तो हम चंद दोस्तों ने तय किया कि जरा रूट पर चलते हैं जहां से जुलूस को जाना है, ताकि रास्ते के इंतजामात देख सकें कि क्या हुआ, क्या किया इंतजामिया ने। कहते हैं हम आगे जा रहे थे, जुलूस पीछे था, अचानक एक चौक के ऊपर हमें एक मंजर नजर आने लगा। आगे एक चौक आ रहा था, चौराहा आ रहा था, एक चौरंगी थी, उस पर हमने एक मंजर देखा और वो मंजर यह था कि हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी हैं। कहने लगे करीब गए तो और मंजर एक सामने आया, वो ये कि हर एक की गोद में दूध पीता बच्चा है। कहने लगे जब हम बराबर से गुजरने लगे तो एक औरत की आवाज आई, भाई मुसलमान लगते हो? तो हमने कहा हाँ मुसलमान है। कहने लगे मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? कहने लगे मैंने पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है?
کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بچے کو لا کر امام حسین کی گود میں دیا، سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضرت علی اصغر کے ساتھ ساتھ باہر آئے۔ کیا کہا؟ اے میرے والی یہ کچھ دیر میں مر جائے گا، اس کو پانی پلا کر لے آئیے۔ اب میں رونے والوں سے، مجلس میں بچے بھی آئے ہوئے ہیں، میں ایک رونے والوں سے سوال کروں، جو اور پیاسے بچے تھے نا، وہ اس امید میں علی اصغر کو رخصت کر رہے تھے کہ علی اصغر کو جب پانی پلا لیں گے تو حسین ہمیں بھی پانی پلانے لے جائیں گے۔ کیا کیفیت تھی جناب علی اصغر کی؟ چند سال پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا، میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ آپا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، آواز دے کر کہنے لگی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال ہے محمد تو قیامت تک حلال ہے، تو مچھلی تو حلال ہے، تو مچھلی محرم میں کیوں نہیں کھاتے، عشرے میں کیوں نہیں کھاتے؟ تو دادی کہیں گے ہاں تم آج جوان، آج کی جو نسل ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہی، تم جا کے مولانا سے پوچھ لو، مولانا اجازت دے تو کھا لینا۔ اب وہ جب یہ دادی کی باتیں بتا رہا تھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ کہنے لگا مولانا میں سمجھا نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، مچھلی نہ کھاؤ، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر، اما ترون کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بعض لوگوں کے حال غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں، بعض لوگوں کی حالت غیر ہو رہی ہے، میں حضرت علی اصغر کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کو، یا اللہ یہ تیرے باب الحوائج کے چاہنے والے، انہیں سلامتی عطا فرما۔ سوچ سکتے ہیں اتنا سا بچہ 3 پھلوں والا تیر، اجرکم اللہ، بچے نے ایک مرتبہ تیر گلے پر لیا، دودھ کی جگہ خون ابلنے لگا، امام نے چلو میں خون کو لیا، آسمان کو دیکھا تو آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا، زمین کو دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگے گی، میرے مولا نے اپنے چہرے پہ خون مل لیا، یا اللہ اسی حالت میں تیری بارگاہ میں آؤں گا۔ گرمی بڑی شدید تھی، کربلا میں تپش بہت دھوپ کی تیز تھی، امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈال دیا، اب لاشاں لے کے چل رہے ہیں، جیسے ہی خیمے کا دروازہ قریب آیا، حسین مولا پہلی مرتبہ لاشیں بڑے اٹھائے حسین نے، جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا ہو، جس نے قاسم کا لاشا اٹھا لیا ہو، جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لیا ہو، اس سے علی اصغر کا لاشا اٹھ نہیں رہا تھا۔ کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے رضن بقضائے ہی و تسلیم الامرے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، خیمے سے پردہ ہٹا، سامنے سکینہ نظر آئیں، بی بی نے دیکھا کہ بھائی جو تڑپ رہا تھا سو رہا ہے، جو اب سے پہلے بھائی تڑپ رہا تھا وہ اب بھائی بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو بی بی نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں،
बाबा मुझे ले जाइए। हुसैन क्या बताए, कैसा पानी पिलाया। जब बच्ची की आवाज बुलंद हुई, खाने से फिर पर्दा हटा, बच्चे की मां नजर आई। इमाम ने जनाब रबाब को देखकर कहा, रबाब बताओ मैं कौन हूं। रबाब मैं कौन हूं? फरमाया आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। इमाम ने अबा का दामन हटा दिया। एक मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए। या बुनैया अब मिसलो का युनहर, अरब तो ऊँटनी के बच्चे को भी नहर नहीं करता, क्या तुझे ऐसे कर नहर किया जाता?